بیوی کی نظر پڑی، جب میری بیوی قریب آئی، آنے کے بعد شوہر سے کہتی اے میرے والیو والیس بڑا پریشان نظر آ رہے ہو، بڑا رنجیدہ نظر آ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا آج محرم کا چاند نکلنے والا، میرے آقا کا فرش بچھنے والا، میرے پاس کچھ نہیں جو مولا کا فرش بچھاؤں، میرے پاس کچھ نہیں جو مولا کی نیاز کروں، مولا کا تبرک کیا، اجماع سپاہی حسین نے اہتمام کیا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور خدا محمد والے محمد کے صدقے میں رزق میں بے شمار دولت میں بے شمار برکت کا نزول فرمائے۔ تو جب نہیں مولا کا چاہنے والا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ ہے فلک پہ چاند نمودار ہونے والا ہے، مولا کا مجلس کرنا ہے، مولا کا فرش بچھانا، لیجیے میں نے سب چھوڑا، بہت شارٹ بہت مختصر، کہتا ہے کہ جب جیسے فلک پہ چاند نکلنے والا، اس کی بیوی قریب گئی، کہتی میرے ساتھ آؤ، کہاں لے جا رہا؟ اس حجرے میں چلو۔ تو اس نے سوچا کہ شاید عورتوں کی فطرت ہوتی کچھ پیسے جمع کر کے رکھتی، اس نے سوچا کہ شاید کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوں جو یہ مجھے دے دے۔ اب حجرے میں جانے لگی، حجرے میں جانے لگا، یہ بیوی جانے لگی، یہ بھی جانے لگا۔ جیسے حجرے میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بیوی نے بس احساس دلانا ہے، بیوی نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ کو پکڑا اور شوہر کے حوالے کر دیا۔ نوجوانوں احساس کرنا، یقین مانے آج کی شب بیداری کا تحفہ سمجھ کے قبول کرنا۔ جیسے دونوں ہاتھوں کو بچوں کے پکڑا، اپنے شوہر کے ہاتھ لے دیا اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہتی، پتہ کیا کہتی؟ ہماری آپ کی مائیں بھی یہی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ یہ حسین ہی کا تو صدقہ ہے، جاؤ غلامی میں بیچ دو۔ عجب نہیں وہ باپ کیسے برداشت کیا ہوگا، حسین تو ایسے سے بھی عذاب حسین کا منایا گیا، حسین کو ایسے بھی پرسہ دیا گیا، آپ کو پتہ ہے؟ تو کہا جب بیچ دو غلامی میں۔ جیسے وہ باپ دونوں بیٹوں کو ننھے ننھے سے بچے، دو بچے لے کے گیا، چہرہ چمکتا ہوا ہے، لے جانے کے بعد کھڑا ہو گیا میدان میں، کہاں؟ جہاں بازار لگتی تھی، بازار میں لے گیا، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ جب میں صبح پہنچا، کہتا ہے کہ چاند نکلنے والا پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر گزری کوئی نہ آیا، پھر تھوڑی دیر گزری کوئی نہ آیا، اب یہ بے چین ہے، چاند نکلنے والا ہے، مولا کو پرسہ دینا ہے، تبرک کا انتظام کرنا، میرے پاس کچھ نہیں، یہی دو بچے ہیں، کیا دیکھتا ہے؟ علم پہ نظر ڈالنا، احساس کرنا، جملہ قیامت بھرا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آیا، جب گھوڑے سوار آیا تو آنے کے بعد کہتا ہے ان بچوں کو غلامی میں بیچنے کے لیے آیا ہو، میرا آقا سمجھ گیا۔ وہ کہتا ہے ہاں لوگ غلامی میں بیچنے کے لیے آئے، کہا کتنی قیمت؟ کہا قیمت بس اتنی سے دے دے، میں اپنے مولا حسین کا فرش بچھا لوں، میں اپنے مولا حسین کی مجلس کر لوں، میں مولا حسین کے نیاز اور تبرک تقسیم کر لوں۔ کہتا ہے کہ سامنے پوٹلی رکھی ہوئی اٹھا لے اور بچوں کو میرے حوالے کر دے۔ اب یہ مولا کا چاہنے والا غیرتدار، غیرت جاگی، کہتا ہے کہ مجھے اتنا مجبور سمجھ لیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے مجھے پیسے بھی نہیں دے سکتے۔ عجب نہیں، اتنا سننا تھا تو گھوڑا سوار طرف گیا، کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، میرا مقصد پوٹلی اٹھوانے کا نہیں تھا، بھائی یہ بتاؤ کہ پوٹلی وہ اٹھا کے دے سکتا؟ علم کو دیکھیں اور سلام کریں مولا کو۔ عجب نہیں، کہتا ہے وہ گھوڑا سوار، اے میرے بھائی میرا مقصد پوٹلی اٹھوانا نہیں تھا، لیکن آپ یہ بتائیں جس کے ہاتھ سلامت ہو وہ اٹھا کے دے۔ اے میرے بھائی جس کے ہاتھ ہی نہ ہو، جس کے بازو ہی نہ ہو تو وہ کیسے اٹھا کے دے؟ میں ان غلامی میں بیچنے والے اس باپ سے کہنا چاہوں گا، اے حسین کے ذاکر، اے حسین کے چاہنے والے، تجھے نہیں پتا یہ جو تیرے سامنے ہے اس کے دونوں ہاتھ فرات پہ کٹ گئے۔ ہاں واقعی ایسا۔ اب آیا، آنے بعد میں نے ختم کیا، گھر پہ آیا، اعلان کیا مولا کی مجلس ہے، مولا کے نیاز کرنا، مولا کا تبرک بانٹنا۔ مجلس ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، دو چھوٹے چھوٹے سے بچے، ماں کے دل میں دھڑکتی ہوئی محبت ان بچوں کی اب آئی اس باپ کے پاس، آ کے کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ میرے بچوں کو بیچ کے آ گئے، مجھے پرواہ نہیں، میرے مولا کی نیاز ہو گئی، بس یہ بتائیے کہ جس کے پاس بیچ کے آئے اس کی نشانی کیا تھی، وہ کیسا لگ رہا تھا؟ اب جب نے اس باپ نے کہا کہ جس کے پاس وہ بیچ کے آیا ٹھیک لگ رہا تھا، شریف لگ رہا تھا، ہاں ایک نشانی یہ ہے کہ کیا نشانی؟ کہ جب وہ پیسے دینا چاہ رہا تھا تو سامنے پوٹلی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اٹھا کے دے دے، تو اس نے کہا کہ اٹھا کے وہ دے جس کے ہاتھ ہوں۔ اتنا سننا تھا، بی بی ماتم کرنے لگی، اس کی زوجہ ماتم کرنے لگی، کہا تمہیں پہچانا نہیں، وہ میرے چھوٹے حضرت عباس تھے، وہ میرا غازی تھا، حسین کی مجلس کا اہتمام کرنے کے لیے عباس پہنچ گیا، وسیلہ بن گیا۔ اتنا سننا تھا، ماں بے چین ہوئی، تڑپ گئی اور مطمئن بھی ہے کہ میرے عباس آ گئے، مولا عباس آ گئے۔ اتنی دیر میں اسی اثنا میں دستک ہوئی،
दस्तक पता क्या हुई, एक नकाब पोश बीवी तशरीफ लाई, दोनों बच्चों को लेके आई। लाने के बाद अब उस माँ की नजर बच्चों पे पड़ी। सुनेंगे आप, उस माँ ने क्या कहा, बीबी अगर मेरे बच्चों से खता हो गई माफ कर देना, मेरे बच्चों को गुलामी आती नहीं थी, बड़े नाजुक से मैंने बच्चों को पाला, बीबी गुलामी आती नहीं थी, माफ कर देना। इतना सुनना था, नकाब पोश बीबी ने कहा, ऐ मेरी कनीज तूने पहचाना नहीं, मैं हुसैन की दुखियारी माँ ज़हरा, मैं अब्बास की माँ ज़हरा। इतना सुनना था, बीबी इन बच्चों को ले ले, अब यहाँ पे एक जुमला पढ़ूंगा बस, उसके बाद अंजुमन प्यार से हुसैनी पुरसदारी के लिए बिल्कुल आमादा है। इतना सुनना था, बीबी ये तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे हवाले करने आई, ये अब्बास की पनाह में थे, इनकी कोई खता नहीं, मैं एक जुमला आपके समातों पर नजर करूं, मैं हाथों को जोड़ के कहूं, या फातिमा ज़हरा, या शहजादी, इन दोनों बच्चों की मुसीबत, इन दोनों बच्चों की मुसीबत माँ की आपको बर्दाश्त ना हुई, माँ की मोहब्बत आपको बर्दाश्त ना हुई, बच्चों की जुदाई माँ की बर्दाश्त ना हुई, बीबी आप चली आई, बच्चों को पहुंचा दिया। बीबी करबला में भी दो बच्चों की माँ थी जो तड़पती रह गई, ज़ैनब, अरे ये माँ साए में ना जाएगी, इसलिए कि करबला में असगर जुदा हो गया, शाम में सकीना जुदा हो गई। लीजिए आपके रूबरू है अंजुमन प्यासे हुसैनी, लखनऊ अपने मखसूस अंदाज में नुहाखानी वसीना जरनी के फराज अंजाम देने के लिए आमादा है। या हुसैन गरीब मजलूम को पुरसा पेश करें। हम हैं तेरे आज़ादार